السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، پیارے نوجوانوں، آج جناب حاجی محمد اشرف صاحب کی محبت سے ہمارا ایک بھائی جو اسلام کی محبت کو قبول کرتے ہوئے کلمہ طیبہ کے نور سے منور ہوا ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے محمد اکرم۔ کہیں سب سبحان اللہ۔ میں ایک حدیث ہی سنانا چاہتا ہوں تاکہ حاجی محمد اشرف صاحب نے جو محنت کی ہے ہمیں بھی ایسے ہی جذبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی، دو حدیثیں لمبے مضمون کی ہیں، مختصر بھی ہیں۔ ایک حدیثی نمبر ہے 3009 اور دوسری ہے 3701۔ دونوں کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل، یہ غدن کا لفظ حدیثی میں آتا ہے، بات آج کی ہے، میں کل لوطین رایتا رجلا، کل ایک ایسے مرد خدا کو جھنڈا دیا جائے گا، یفتح اللہ علی یدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کی فتح کا نور عطا فرمائے۔ یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ اچھا، ہر بندہ اس لگن میں لگا رہا، عشق میں لگا رہا کہ شاید مجھے جنہ ملے، شاید مجھے جنہ ملے۔ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یؤتیٰ، ہر بندہ یہ امید رکھ رہا تھا کہ جھنڈا مجھے ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کدھر ہیں؟ اچھا، تمام کے تمام لوگوں نے فقالو، عرض کیا حضور یشتکی عینیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آنکھوں کی شکایت ہے، یعنی ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں درد ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، پھولی ہوئی ہیں، پریشان ہیں وہ۔ تو میں کوئی بات نہیں، دعا لہو، ان بلاؤ، ان کو پکارو، ان کو لے کر آؤ ان کو۔ چنانچہ جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں جب وہ تشریف لائے تو بصق فی عینیہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب شریف لگایا، اور لعاب شریف لگانے کے بعد دعا لہو، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پہلے لعاب شریف لگایا، پھر دعا فرمائی، اور جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب شریف لگایا، دعا فرمائی، تو ایسے لگا جیسے کبھی بھی آنکھیں دکھنے میں نہیں آئی تھی۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے، یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معجزے کی بات کرتے تھے تو صحابہ کرام نعرے تکبیر لگا دیتے تھے۔ نہیں، ایسے نہیں تھے وہ بڑے جری اور بہادر تھے۔ ان کی آواز پہاڑوں کو چیر دیتی تھی، فضاؤں کو چیر دیتی تھی، اور دشمن کا سینہ بھی چیر دیتی تھی۔ ایسی زبردست آواز ہوتی تھی کہ تو جن کی آواز میں اتنا زور ہے، جوش ہے، نور ہے، ان کے کلام میں کتنا نور ہوگا۔ نعرہ تکبیر! یہ تھا ان کا جوش، پہاڑ ہل جاتے تھے۔ کیسے؟ نعرہ تکبیر!
اللہ ارے رسالت یا رسول اللہ، یہ دین اسلام سے یہ جذبہ اور جوش ان کے اندر تھا جی۔ تو جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَتَاهُ الرَّایَةَ، ان کو جھنڈا عطا فرمایا، اور فقال علی، عرض کیا جناب علی کرم وجہہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ مقاتلہ کروں، مجادلہ کروں، جہاد کروں، لڑوں اور ان کو واسط جہنم کروں؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نرمی، ابھی سے نرمی کرنی، فرمایا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام، فرمایا علی ایسے کرو کہ جلدی نہیں کرنی، آرام سے جاؤ، پہلے میدان میں اترو اور ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، پہلا یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اکابر میدان جہاد میں بھی دعوت اسلام دیتے تھے۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، وہ تو میدان جہاد میں بھی دعوت اسلام دیتے تھے، تو کیا ہم امن کے عالم میں، خوشی اور راحتوں میں، سکون میں، عیش و آرام میں، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر سہولت ہمیں موجود ہے، ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا ہم اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ ہم ان حالات میں بھی اپنے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی دو کو دعوت دیں؟ وہ تو جنگ میں نہیں چھوڑتے تھے، جنگ میں بھی دعوت دیتے تھے۔ امن و سلامتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کی دعوت نہ دیں، امن و سلامتی کا تقاضا ہے، جیسے حاجی محمد اشرف صاحب نے دعوت اسلام دی ہے اور ہمارا بھائی اکرم محمد اکرم کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، یہ امن و سلامتی کا دور ہے، یہ ہے کام، یہ ہے کام، کوئی جنگ و جدال نہیں ہے، امن و سلامتی ہے، لیکن ورک کیا ہے، اور اس ورک کی دولت اللہ پاک نے ان کو نعمت دی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ان کو تم نے دعوت دینی ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اور فواللہ، اللہ کی قسم اگر تمہاری دعوت سے یہدی اللہ بک رجل واحدہ، ایک بندہ بھی تمہاری دعوت سے ہدایت پر آ گیا، خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، فرمایا کہ سرخ اونٹوں کے مقابلے میں وہ تیرا خزانہ ہو جائے گا۔ تو آج حاجی اشرف صاحب نے خیبر کے میدان والا جو سرکار کا ارشاد ہے اس کو پورا کر کے دکھایا، اور بڑی محبت سے، پیار سے، نرمی سے تعلیم ہوتی رہی ہے۔ اور جناب علی کرم اللہ وجہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک بندہ بھی تمہاری دعوت سے مسلمان ہو گیا تو سرخ اونٹوں کے مقابلے میں، سرخ اونٹوں کے مقابلے یہ آخرت کا خزانہ بن گیا۔ جس نے ایک بندہ بھی مسلمان کر دیا، اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام کے نور سے جگمگانے لگا، تو یہ قیامت کے ان کا خزانہ بن جائے گا۔ اور ہمارے پیارے آقا، پیارے دوستو سنو غور سے، کتنے رحیم و کریم ہیں۔ ہو میں نے کتاب لکھی ہے جہاد میں حیات ہے، جہاد میں حیات ہے، اور وہ جو میں کتاب اللہ کی توفیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ بنا رہا ہوں، بڑی سی کتاب، یہ سامنے پروف اس کا پڑا ہوا ہے، اس میں میں نے جہاد کا حصہ رکھا ہے۔ جتنے مرضی آپ تبلیغی نصاب پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ اعمال کی کتاب پڑھ لیں، کسی میں جہاد کا چیپٹر نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے۔ احادیث میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، اور جو قوم جہاد کا ذکر نہیں کرتی
اور دل کے اندر جہاد کا نور پیدا نہیں کرتی، وہ قوم بچتی نہیں کبھی، میں بتا دوں۔ جہاد میں حیات ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے نور کو ہمارے سینوں میں داخل کرنے کے لیے فرمایا کہ میں شہید کیا جاؤں پھر اٹھایا جاؤں، 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 100 دفعہ شہید کیا جاؤں پھر اٹھایا جاؤں۔ اتنی لذت ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی۔ تو میں نے وہ چیپٹر جو ہے وہ میں نے اس میں دیا، اس میں ایک حدیث میں نے نقل کی ہے، آپ پڑھیں گے آپ کا دل نور نور ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لائے، جنازہ تیار تھا، صحابہ بھی موجود تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے دوستوں بزرگوں، آپ عالم ہو، مفتی ہو، آپ صوفی ہو، آپ حاجی ہو، آپ جتنے بڑے مرتبے والے ہو، لیکن یہ کبھی نہ بھولنا، اگر محلے میں کوئی ایمان والا فوت ہو جائے جنازے میں ضرور شریک ہو۔ اگر کوئی مومن فوت ہو جائے نا، جنازہ ضرور پڑھنا چاہیے، غریب ہے یا امیر ہے، امیر غریبی نہیں دیکھنی، ایمان دیکھنا ہے۔ اگر ایمان والا کوئی شہید ہو گیا ہے، فوت ہو گیا، اس کا جنازہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اچانک، فجر کی نماز کا وقت ہے، فرمایا کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے حضور میں نے کھانا کھلایا۔ کون ہے جس نے بیمار پرسی کی ہے؟ اس کے حضور میں نے بیمار پرسی کی ہے۔ ہمیں کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ ہمیں کون ہے تم میں سے جس نے آج جنازہ پڑھا ہے؟ اس کے حضور میں نے پڑھا ہے۔ یہ چاروں کام کر کے آئے ہیں، فرمایا جس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کا مطلب جنازہ، مومن کا جنازہ پڑھنا جنتیوں والا کام، مومن کا جنازہ، کہیں مرضی کا نہ پڑھ دینا۔ ہاں، ملو مرضی بھی رہتے ہیں، جو مرضی کا جنازہ پڑھتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں، میں بتا دوں آپ، جو ان کو مسلمان مانتے وہ بھی مسلمان ہی رہتا، جو ان کو بھائی کہتا ہے نا وہ بھی ان جیسا ہو جاتا ہے، چاہے وہ پاکستان یا دنیا کسی ملک کا بڑا رہنما کیوں نہ ہو، یو این او کا صدر ہی کیوں نہ ہو، جنرل سیکرٹری کیوں نہ ہو یو این او کا۔ یاد رکھنا اس بات، یہ دھیان رکھنا ہے، کہیں منکر قرآن تو نہیں ہے، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پاکوں کا منکر تو نہیں ہے، دیکھ لینا، کہیں یزید کا پیروکار تو نہیں ہے۔ یہ پوچھ لینے میں کوئی عرض نہیں ہے، بازار سودا لیتے پوچھتے ہیں نا جناب یہ کیا بھاؤ ہے کپڑا، یہ کپڑا کیا بھاؤ کپڑ ہے، اس میں پوچھنے میں کیا حرج ہے کہ یہ کون ہے۔ ایک دفعہ یہاں کا آ گیا بندہ، کہتے اس کا جنازہ پڑھے، میں نے بندے دیکھے 3-4، میں یہ کون ہے؟ کہنا آپ نے اس سے جنازہ پڑھانا۔ میں بھائی ہے کون؟ میں یہ میں مجھے شکلیں نظر آ رہی ہیں جو قرآن کے منکرین کی ہیں، اس کا میں جنازہ نہیں پڑھا۔ نہیں حضور یہ بندہ ٹھیک تھا، میں یہ ٹھیک تھا تو یہ آنے والے بھی ٹھیک تھے، میں جو لائے ہیں وہ ٹھیک نہیں لگتے مجھے، اس لیے بھائی ہم تو ایسے کام نہیں کرتے جس سے ہم ساری عمر پریشان رہیں، آپ اس کو کہیں اور لے جائیں۔ منکرین قرآن کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، مومن کا جنازہ، اور جو مومن کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر خیرات کرنے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جنازہ آ گیا، صحابہ آ گئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق شفقت فرمانے والے بھی آ گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ بندہ صحیح نہیں، اس کے اعمال صحیح نہیں ہیں، آپ کی مہربانی اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا کرتے تھے یہ مکروز تو نہیں ہے، گناہ گار کا پڑھا دیتے تھے، مکروز کا نہیں پڑھاتے تھے، مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے آپ۔ اور اگر صحابہ کرام یہ چاہتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا دیں تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا قرضہ دے دیں گے، آپ جنازہ پڑھا دیجیے۔ اچھا وہ جو بندہ تھا
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سے یہ بندہ صحیح نہیں ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھے بتا دے اس نے کبھی کوئی نیکی کی ہو، کوئی مجھے بتا دے کوئی نیکی اس نے کی ہو۔ اب نیکی سنو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا تھا ایک رات اس کو ملک کی سرحد کی حفاظت کر رہا تھا، یہ ملک کی سرحد کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک کے فوجی کی جس نے ایک رات ملک کی سرحد کی حفاظت کی، فرمایا صحابہ پڑھے اور جو میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے جو ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ انسان معمولی انسان نہیں ہے۔ جو ایک رات سرحد کی حفاظت کرے اس کے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں تو جو اپنی عمر گزار دے ملک کی سرحد کی اس کا کتنا مقام ہوگا۔ تو ہماری فوج جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اور یقین جانو ہمارے نظریے کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اسلام جو نظریہ پاکستان اس کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ اس لیے سب کے جذبات ان کے بارے میں محبت بھرے ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے ملک کو بڑی مصیبتوں سے نکالا ہے۔ کبھی ضرب عضب کی صورت میں ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، کبھی رد الفساد کی صورت میں وہ جو مشن چلتا ہے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سیلاب آتے تو وہ پہنچ جاتے ہیں، آگ لگتی وہ پہنچ جاتے ہیں، زلزلے آتے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے شہزادے ہیں، اصل یہ شہزادے ہیں، اصل یہ قابل تعریف لوگ ہیں جی۔ لوگ تو بکتے رہتے ہیں، لوگ تو بکتے رہتے ہیں، آج اس جماعت میں اور اس جماعت میں، پھر اس جماعت پھر اس جماعت میں، اور فوجی کبھی نہیں بکتا، یاد رکھ۔ اس کا مشن یہ ہے ملک کے لیے جان قربان کرنا۔ تو بات سنانے کا مقصد یہ تھا میرا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیک کام اگر کوئی ایک بھی کرتا تھا جو ملک کی سرحد کی حفاظت کی صورت میں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو آج ہمارے بھائی اشرف صاحب نے بہت بڑا نیک کام کیا ہے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ میں کہوں گا حاجی اشرف صاحب کا زندہ باد، حاجی محمد اشرف صاحب زندہ باد، اسلام زندہ باد، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔